کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے, 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے, اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے, نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن, وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں, کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں, اور وہ باہر کی کمپنی, یہ نائکی مشہور کمپنی ہے, یہ ان سے کام کرواتے تھے, اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا ہے 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا, وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا, بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ. اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں, اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے, بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے, ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں, دوسرے ملکوں میں جا کے, وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا, باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا, اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے, کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہیں بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے, رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم. وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اینا روپو نانگے سی. تو کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کا وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا, انہوں نے رات چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں, انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. ٹی وی کیمراز 160 ان کی ویڈیوز, اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ ڈی وی آر بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے. وہ تو شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے حوالے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی ہیں. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا, اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں تو اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, ان لانے آنا تھے اسی غصہ, میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں, اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر, وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب, اس وقت تو وکیل اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے, اندر ہے نا, اس کی تو زندگی برباد کر دی نا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے. اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے, یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, آپ نے نہیں دیکھا. اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشت ناک رویے انہیں پلا دیے گئے ہیں, وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا. تو ٹھیک ہے ہم تو بھگت رہے ہیں, بڑوں نے بھی بھگتنا ہے, دنیا میں نہ بھگتنا بھگتے, آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے. ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے, عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں مولویوں سے, بہت خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں, منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرا خیال ہے یہ آپ کو جتنے وی لاگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں. میں نے ساروں کے دیکھ لیے ہیں, جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں, میں نام نہیں لیتا, پھر وہ کہیں گے یار علی بھائی نے ہمارے بھی وی لاگ کو مسترد کر دیا. کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے, وہ سلیم صافی ہے. اس نے رات کو 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا جرگا جیو کے اوپر, اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن.
کہ اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھیں، وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. کس کس کا انہوں نے لیا ہے؟ سب سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے، بریلویوں ہی کی طرف سے تحریک لبیک کے ایک رہنما کا، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی، مفتی اعظم پلانٹ ارتھ آف دیوبند. ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے. لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی. تو باقی شاہی کوئی نہیں، جو تو وڈیاں دی حالت ہے تو باقی انتے شاہی کوئی نہیں. اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الحق صاحب کو، جماعت اسلامی کے امیر، اہل حدیث کی طرف سے جمعیت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو، اور ہمارے مشہور زمانہ طاہر اشرفی صاحب کو، اور اہل تشیع کی جانب سے امین شہیدی صاحب کو. میں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے. آپ لوگ بھی دیکھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی ہیں. 4 دسمبر 2021 جرگا پروگرام جیو کے اوپر سلیم صافی کا ان علماء کے ساتھ اللہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی اپلوڈ کیے ہیں. صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے، اور وہ تھے امین شہیدی صاحب. چونکہ وہ کس کے افیکٹنگ ہے نا اس پوری دہشت گردی کے. ظاہر ہے جی لاکھوں کی تعداد میں تو شیعہ قتل ہوئے ہیں نا پچھلے 40 سالوں کے اندر. انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی، باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں. اور سلیم صافی صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے. وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے، چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں، پھر لوگوں نے عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا، وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایک طریقے سے، ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے. اچھا ایک بات میں اس میں ضرور کر دوں جو ایک جرت والی بات ہے، پاکستان میں جو یہ توہین رسالت کا، یا بعد میں بزرگوں کا بھی آگے سے 295C ہے، A ہے، B ہے، یہ جو قوانین ہے نا جی، ان میں ایک شک ضرور ایڈ ہونی چاہیے. ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے پولیٹیشینز کا، ریاستی اداروں کے ہیڈز کا، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ اس میں شک شامل کریں کہ اگر کوئی شخص دانستہ یا غیر دانستہ گستاخی کر بیٹھے، دانستہ تو کوئی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا، غیر مسلم بھی کچھ سوچے گا اس ملک کے اندر، مسلمان تو چھوڑ دیں آپ، تو اس میں ایک شک ایڈ کریں کہ اگر وہ معافی مانگتا ہے جوڈیشری میں پیش ہونے سے تو اسے معاف کر دیا جائے. یہ لازم بات ہے عوام نہیں معاف کرے گی، لیکن معافی کی شک 295C میں ایڈ کرنا ضروری ہے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. میں 295C کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ وہ ہے اس کے حق میں بھی اس طرح نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اندر یہ معافی کی شک شامل نہیں کی جاتی.